अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं गुलाम रसूल रोशन शेख आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, एक हिंदू पंडित ने एक अल्लाह वली को चैलेंज किया, फिर अल्लाह वली ने उसके साथ क्या किया आप भी सुनकर खुश हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें या ना देखें, लेकिन वीडियो को लाइक करें ताकि आपको भी ये बात मालूम हो जाए कि अल्लाह से मोहब्बत होना कितना जरूरी है और अल्लाह ताला अपने बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ता। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, किसी शहर में एक हिंदू पंडित रहा करता था जो अपनी जहालत की वजह से अपने लोगों में काफी मकबूल और मशहूर था। कुछ पंडित की एक खास बात ये थी कि वो इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत करता था, यानी कि वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ था और वो अक्सर बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता था और कहता था कि मेरे इन सवालात का जवाब दे दो, मैं इस्लाम को मान जाऊंगा और मैं मुसलमान बन जाऊंगा। इस तरह से वो अपनी गंदी सोच को दिखाकर मुसलमानों को नीचा दिखाता था, जिसको देखकर वो हिंदू पंडित बहुत खुश होता। इस तरह से उसको अपनी जहालत पर बहुत गुरूर हो गया था। इसी तरह से वो हिंदू पंडित ने 3 सवालात बनाए और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया, अगर कोई मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे तो मैं इस्लाम का कायल हो जाऊंगा और इस्लाम कबूल कर लूंगा। उस हिंदू पंडित के 3 सवाल कुछ इस तरह के थे। उसका पहला सवाल तो ये था कि आज तक जब किसी ने अल्लाह को देखा ही नहीं है, तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह की एक होने की गवाही कैसे देते हो, और तुम लोग ये कैसा कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और उसका दूसरा सवाल ये था, जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है और फिर दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर दुनिया में किसी बुरी बात को लेकर इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और उस हिंदू पंडित का तीसरा और आखिरी सवाल ये था कि तुम कहते हो कि शैतान आग से बना है और दूसरी तरफ अल्लाह कहता है कि कल कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। जब शैतान खुद आग से बना है, उस आग में शैतान का क्या बनेगा? भला आग का आग पर क्या असर होगा? ये 3 सवाल उस हिंदू पंडित ने मुसलमानों के सामने पेश किए, लेकिन कोई भी इन सवालों के जवाब नहीं दे सका। इस तरह से करते करते कुछ महीने गुजर गए। एक दिन उस हिंदू पंडित ने किसी काम के सिलसिले में अपने घर से निकलकर बाहर गया। अभी वो कुछ दूर ही गया था तो उसकी मुलाकात एक अल्लाह वली से हुई, जो कि इस जमीन पर बैठा हुआ मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहा था। जैसे ही वो हिंदू पंडित उसके पास से गुजरा तो वो अल्लाह वली ने उसको आवाज दी और उसको अपने पास आने को कहा। वो हिंदू पंडित उस अल्लाह वली के पास चला गया और उन अल्लाह के वली ने उस हिंदू पंडित से कहा कि तुम्हारे कुछ सवाल है जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया, जरा मुझे भी वो सवालात बताओ, शायद मैं कोई जवाब दे दूं। तो ये सुनकर वो हिंदू पंडित बहुत ही तकब्बुर के साथ मुस्कुराया और कहा कि जब मेरे इन सवालों के जवाब बड़े बड़े उलमाए दीन नहीं दे पाए तो तुम वली के पास क्या इल्म होगा। ये सुनकर वो अल्लाह वली भी मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि अपने सवाल तो बयान करो। अब एक एक करके उस हिंदू पंडित ने अपने सवालात दोहराए। वो हिंदू पंडित कहने लगा कि मेरा पहला सवाल तो ये है कि आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है, तो तुम फिर लोग पहले कलमे अल्लाह की एक होने की गवाही कैसे देते हो? फिर तुम क्यों कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है? और मेरा दूसरा सवाल ये है, जब हर चीज अल्लाह पर कादिर है और उस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर कोई बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा?
اور میرا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے، اور دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ شیطان تو خود آگ سے بنا ہے، بھلا آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ اس ہندو پنڈت نے کہا کہ محترم، میرے یہی 3 سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ اللہ ولی بہت دیر تک دیکھتے رہے اور کچھ سوچتے رہے۔ یہ دیکھ کر وہ ہندو پنڈت من ہی من میں خوش ہو رہا تھا۔ اس کا اندازہ اسی کی مسکراہٹ سے لگایا جا سکتا تھا۔ پھر ایک دم ان اللہ ولی نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کا وہ بڑا سا گولا اس ہندو پنڈت کے سر پر دے مارا۔ اس گولے کے لگتے ہی اس ہندو پنڈت کے سر سے خون نکلنے لگا۔ پنڈت اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ تم مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تم نے مجھے کیوں مارا؟ میں اس چیز کی شکایت قاضی کے پاس کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ہندو پنڈت قاضی صاحب کے پاس چلا گیا اور اپنا تمام واقعہ قاضی صاحب کو بتانے لگا۔ اس پنڈت کے سر سے کافی خون بہہ رہا تھا اور تکلیف سے اس کا کافی برا حال ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ ولی کو بھی بلایا گیا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے پوچھا کہ حضرت، آپ نے کس وجہ سے اس آدمی کو مارا ہے؟ یہ سن کر ان اللہ ولی نے کہا، میں نے تو اس پنڈت کو اس کے سوالوں کے جواب دیے جو اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ بلا وجہ مجھ پر یہ غلط الزام لگا رہا ہے۔ یہ سن کر عدالت میں موجود ہر ایک انسان حیران ہوا کہ اس ہندو پنڈت کے تینوں سوالوں کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا، اس لیے حیران ہوئے اس کو مارنے سے ان سوالوں کے جواب کیسے ہو گئے۔ اتنے میں قاضی صاحب کہنے لگے، کہاں ہے ان سوالوں کے جواب؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب اس اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ قاضی صاحب، اس نے تو مجھے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا، تو پھر تم لوگ اس کے ایک ہونے کی موجودگی گواہی دیتے ہو۔ اس کے ایک سوال کا جواب مجھ پر لگایا گیا، یہ الزام ہے۔ یہ کہہ کر رہا ہے کہ سر پر چوٹ لگنے سے مجھے درد ہو رہا ہے، لیکن اس کے پاس میں اس بات کا کوئی گواہ موجود ہے۔ یہ سن کر وہ پنڈت کہنے لگا، اس بات کا گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ ہم لوگ یہ کیسے مانیں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ ہندو پنڈت نے کہنے لگا، جب مجھے درد محسوس ہو رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے ولی نے فرمایا، ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے تمہارا درد دکھائی نہیں دے رہا مگر تمہیں محسوس ہو رہا ہے، ویسے ہی ہم کو اللہ دکھا ہی نہیں دیتا، لیکن اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے قدرت کے نظارے ہر جگہ جگمگا رہے ہیں اور ہر جگہ پر اللہ موجود ہے۔ یہ سن کر وہ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ مان لیا، چلو کہ میرے پہلے سوال کا جواب مجھے مل گیا، اب مجھے دوسرے سوال کا جواب دے دیجئے۔ یہ سن کر وہ اللہ ولی نے کہا کہ تم کہتے ہو جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پھر کسی برے کام کا قصوروار انسان کیسے کہلائے گا؟ اب تمہارے اس سوال کا جواب بھی اسی الزام میں موجود ہے جو تم نے مجھ پر لگایا ہے۔ جب سب اللہ نے کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم نے مجھ پر الزام کیوں لگایا ہے؟ اب اس ہندو پنڈت کو اس کے دوسرے سوال کا بھی جواب اس کے سامنے تھا۔ یہ سن کر وہ ہندو پنڈت کہنے لگا، اچھا، مان لیا کہ مجھے میرے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا، لیکن کیا آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب ہے؟ تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس آگ کا شیطان پر کیا اثر ہوگا؟ اب مجھ کو تم یہ بتاؤ کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ ہندو پنڈت نے کہا کہ میں مٹی سے بنا ہوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے ولی کہنے لگے کہ وہ گولا جو میں نے تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز سے بنا تھا؟
تو وہ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ وہ بھی مٹی سے بنا تھا۔ اس پر اللہ ولی نے کہا کہ بالکل ٹھیک، جیسا تم مٹی سے بنے ہو ویسے ہی وہ گولا مٹی سے بنا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا، اور تم کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اور قیامت کے دن جب اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اس آگ کا شیطان پر کیا اثر ہوگا؟ تو اس طرح سے تمہیں بھی مٹی کے گولے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہارا تو سر زخمی ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی قیامت کے دن جہنم کی آگ شیطان کو جلا کر راکھ کر دے گی، شیطان کو تڑپا کر راکھ دے گی۔ وہ ہندو پنڈت یہ سن کر بہت ہی حیران ہوا، اور یہی نہیں بلکہ اس عدالت میں جتنے بھی انسان موجود تھے وہ بہت ہی حیران تھے کہ کس طرح ایک اللہ ولی نے ایک ہندو پنڈت کو اپنے سامنے جھکا دیا۔ اس کے بعد وہ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ میں ان کاموں سے اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ہندو پنڈت نے اسی عدالت میں اسی جگہ کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ جس کو چاہے جہاں پر چاہے کسی کو بھی ہدایت دے دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل روشن امتی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔